مولانا عمران قاسمی زید پوری چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں۔ بجس عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، بجس عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ حاضرین باوقار، پردہ نشی خواتین، مائیں اور بہنیں، بچے کے انتقال پر تعزیتی بیان کے لیے تھوڑی دیر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت ہم سب ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ ایسی دعا ہے جو ہر مصیبت پر پڑھنی چاہیے۔ لائٹ چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ پیر میں کانٹا چبھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو ہر مصیبت کے وقت اس دعا کا پڑھنا یہ دین اسلام سکھاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، باقی کسی اور مصیبت پر پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ خیر، تو انتقال کے وقت یہ جو دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، یقیناً اس دعا کے اندر ایسا مضمون بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے غم کو اور رنج کو ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ چاہے جتنی دردناک موت ہو، چاہے جتنی غم میں مبتلا کرنے والی موت ہو، اگر اس دعا کا مطلب اور اس کا معنی ہمارے ذہن میں رہے، ہمیں معلوم ہو اور ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اس دعا کے تقاضے کو ہم سمجھیں تو ہمارے لیے غم اور رنج سب آسان ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو دو باتیں اس دعا میں بتائی گئی کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ بتائی گئی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ اب جب پہلی بات اس دعا کے ذریعے سکھائی گئی کہ اے ایمان والو، تمہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ اس کا مالک۔ اب اگر ہمارے بچے کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے، کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، بچے کا ہو یا بچی کا ہو، تو اب گھر والوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام چیزوں کا مالک ہے، اور ایک مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے تصرف کرے، جو چیز چاہے باقی رکھے، جو چیز چاہے واپس لے لے، تو یہ مالک کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی اگر ہم سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اللہ مالک ہے، ہمیں خوشی بخوشی وہ چیز جو ہم سے لی گئی ہے اس کی جدائیگی پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ جب یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رچی اور بسی ہوگی
کہ ہماری تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور مالک اپنی چیز میں جو چاہے تصرف کرے، جو چاہے اس میں اپنا فیصلہ کرے۔ غمگین ماں کے لیے اور رنجیدہ باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے غم بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم اپنی چیزوں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے، ہم مالک ہیں، تو ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کچھ بولتا بھی ہے تو صاف ہم یہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو دنیا کی جن چیزوں کے بظاہر ہم مالک ہیں، تو اپنی ملکیت میں ہم جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں، اور اس موقع پر اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو ہم صاف کہتے ہیں ہم مالک ہیں، ہماری مرضی چلے گی، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں گے کریں گے۔ تو یہی بات اس دعا کے اندر سکھائی گئی۔ اگر مال کا نقصان ہو گیا یا مکان میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی وہ گم ہو گئی، کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز اگر وہ ہماری تھی اور وہ ضائع ہو گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ ہے، مالک ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا، انتقال ہو، کسی کی موت ہو جائے تو پھر اس دعا کے ذریعے سے یہ حقیقت سامنے رکھنا ہے اور پھر تمہیں صبر کرنا ہے۔ غم کا اظہار بھی کیا جائے گا، رنج کا اظہار بھی کیا جائے گا، آنسو بھی بہائے جائیں گے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ جتنا چاہیں ہم غم کریں ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگے اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کے یا اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کے یا اپنے سر پر ہاتھ مار کر کے روئے، تو شریعت میں اس طرح رونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بے صبری ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ مالک اپنی چیز میں فیصلہ کر رہا ہے، اس فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں، تو صاف منع کر دیا گیا، نہیں آپ روئیے، آنسو بہائیے، تھوڑی سی آواز بھی نکلے گی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چہرے پر ہاتھ مارنے لگنا، کپڑے پھاڑنے لگنا اور سر پہ ہاتھ مارنا اور اتنی زور سے چلانا کہ گھر سے باہر آواز جائے، 2-4 گھر دور آواز جائے، تو یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، خاص طور پر حادثے کی موت ہوتی ہے، ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہوتا ہے اور کسی حادثے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو گھر کی مستورات اور عورتیں کس طریقے سے روتی ہیں۔ اس غم کے وقت بھی ہمیں شریعت کا خیال رکھنا ہے، اس وقت بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے، اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے، غم کا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بیٹے کی اچانک حادثے میں موت ہو جائے، لیکن اس وقت بھی یہی حقیقت سامنے رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لی۔ اس بات کو سوچنے پر پھر اللہ تعالی ہمارے دل کو صبر کرنے کی صلاحیت دے دیں گے، صبر کرنا آسان ہو جائے۔ اور اگر ہم شریعت کی حدود کو توڑتے ہوئے غم منائیں گے اور روئیں گے، چلائیں گے، تو ہمارے چلانے سے جانے والا واپس نہیں آ سکتا، ہماری بے صبری سے جانے والا واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہم کیوں صبر پر ملنے والے اجر و ثواب کو ضائع کریں؟ اب یہ موقع ہے، غم کا موقع ہے، تکلیف کا موقع، اس موقع پر بھی ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ بتائی گئی انا للہ کے ذریعے سے کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔
تو اس جملے میں یہ سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آج جس کو ہم نے اپنے پاس بلایا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کو بلایا ہے تو یہ ایک وقتی طور پر جدائیگی ہوئی ہے، تھوڑے دن کے لیے یہ جدائیگی ہوئی ہے. آج ہم نے جس کو بلایا ہے کل تم کو بلائیں گے، تمہارے گھر والوں کو ایک ایک کر کے بلائیں گے اور سب کو عالم برزخ میں جمع کیا جائے گا. تو ہر کوئی عالم برزخ میں پہنچ رہا ہے انتقال کے بعد اور موت کے بعد، تو وہاں باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے. اب آج بچے کا انتقال ہوا، اب اگر دادا کا انتقال ہو چکا ہے تو وہاں دادا سے ملاقات ہوگی، پوتا دادا کے پاس پہنچ جائے گا، پردادا بھی وہاں موجود ہوں گے. تو باقاعدہ عالم برزخ کے اندر ملاقات بھی ہوتی ہے جو رشتہ دار وہاں پہلے سے جا چکے ہیں. تو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہی سکھایا گیا کہ ہم بھی وہیں لوٹ کر جائیں گے جہاں ہمارے گھر کا کوئی بچہ یا بچی یا نوجوان لڑکا لڑکی یا ماں باپ یا دادا اور پردادا گئے ہیں، ہم بھی وہاں جائیں گے. اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر کے. اب ظاہر سی بات ہے یہ عربی زبان کی دعا ہے، ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم. ہم تو پڑھ لیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس ہم نے پڑھ لیا. تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، ہم کچھ معنی نہیں سمجھتے، ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے، لیکن اس دعا کا جو پیغام ہے جب وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اس دعا کا جو مقصد ہے وہ مقصد نہیں سمجھ پائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس دعا کے پڑھنے سے جو فائدہ ہونا چاہیے اس فائدے سے ہم محروم ہو جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس میں سبق دیا گیا، کیا پیغام دیا گیا. تو ہماری ماں بہنوں کو خاص طور پر اس دعا کا مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس دعا کا معنی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ کسی کے انتقال پر، کسی کی موت پر جو غم کا اظہار عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے وہاں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ماں کے لیے ایک صدمہ زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے مقابلے میں ان کو غم زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، یہ ایک فطرت ہے، لیکن وہیں پر اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر حقیقت کو سمجھا جائے، دینی تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھالا جائے تو کوئی مشکل نہیں. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے خاتون کا، جن کا نام ہے آسیہ، فرعون کی بیوی تھی، مسلمان ہوئی. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فرعون جیسا ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ اللہ کی نگاہ میں کس قدر ناپسند اور مبغوض تھا ہم سب جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے نہ جانے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں، کتنے مظالم ڈھائے ہیں. اس بادشاہ کی بیوی کا مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں خاص طور پر ان کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ بادشاہ جو پورے ملک میں خدائی دین کا مخالف ہو، وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کٹر دشمن ہو، اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے اس نے ایلی چوٹی کا زور لگایا ہو اور دین برحق کو مٹانے کے لیے اپنی پوری سرکاری طاقت خرچ کر ڈالی ہو، اس بادشاہ کی بیوی کا یہ فیصلہ کرنا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا چاہتی ہوں، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں، تو ایک خاتون کا یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. آپ غور کریں، اس خاتون کو معلوم ہے کہ میرا شوہر بادشاہ ہے، کٹر دشمن ہے دین کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور میں اگر کلمہ پڑھوں گی تو میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گا، کتنے ظلم اس پر ڈھائے گا، اور ایمان لانے کی وجہ سے میں بادشاہ کی بیوی ہوں،
ایک بادشاہ کی بیوی کو جو عیش و آرام کے سامان میسر ہوتے ہیں، دنیا کی بے پناہ نعمتیں اس عورت کو حاصل ہوتی ہیں جو کسی بادشاہ کی بیوی ہو. یوں کہہ لیجئے دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ایسا عیش و آرام اس عورت کو حاصل ہوتا ہے جو کسی بادشاہ کی بیوی ہو. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک تو یہ پہلو تھا کہ ایمان لانے کے بعد مجھے اپنے شوہر کی طرف سے تکلیفوں کا، اذیتوں کا اور مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ یہ جو سارا عیش و آرام میرے سامنے ہے، شاہی محل میں رہنے والی، شاہی لباس پہننے والی، شاہی زیورات پہننے والی، یہ سارا جو عیش و آرام کا سامان اور یہ محل اور کوٹھی، ان سب سے میں محروم ہو جاؤں گی. کیونکہ ایمان لانے کے بعد فرعون کیسے چھوڑے گا؟ تو دشمن ہے مسلمانوں کا اور وقت کے نبی کا. لیکن ان خطرات کے باوجود، ان تکلیفوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود، بڑی سے بڑی مصیبت کو سامنے دیکھنے کے باوجود حضرت آسیہ نے ایمان قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین برحق کو اختیار کیا، کوئی پرواہ نہیں کی. آپ غور کریں کیا اس خاتون کا یہ فیصلہ اور ان کا یہ قدم معمولی تھا؟ بہت دل گردے کی بات ہے، آسان نہیں ہے. ایک عورت کو ایمان کی خاطر محل بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، عیش و آرام کے سارے سامان چھوڑنے پڑ رہے ہیں، اور شاہی لباس چھوڑنا پڑ رہا ہے، شاہی زیورات، ہر نعمت سے وہ محروم ہو جائے گی. اس کے سامنے یہ ساری حقیقت تھی. اور پھر فرعون جان سے مار دے گا، اس کا بھی خطرہ تھا، اور ایسا ہوا بھی. ایمان لانے کے بعد پھر فرعون نے بہت پٹائی کی، بہت مارا، اور اس کے بعد ان کو لٹا کر کے ان کے پیروں میں اور ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی، اور وہ کیلیں ہاتھ سے گزر کر کے زمین میں گل گئی. یہ اپنی بیوی کے ساتھ فرعون نے کیا تھا. کیوں؟ مسلمان ہو گئی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا. تو دین کی خاطر ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئی؟ جبکہ ایک عورت ذات ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، عورتوں میں اتنے حوصلے نہیں ہوتے. وہ تو ایک چڑیا نکل جائے تو عورت اتنی ڈر جاتی ہے، چھپکلی پاس میں آ جائے تو عورت چلانے لگتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری خواتین مائیں بہنیں اتنا ڈر جاتی ہیں. حضرت آسیہ کا کیسا دل گردہ تھا کہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں اور انہوں نے ایمان کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیا. اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اور ہدایت کا نور جس کے دل میں ڈال دے اور آخرت کی اہمیت جس کے دل میں ڈال دے اور اللہ اپنے نام کی محبت جس کے دل میں ڈال دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دین سے پھر نہیں سکتی. وہ ایمان کا نور ان کو مل گیا تھا، ایمان کی حقیقت مل گئی تھی. آج اس ایمان کے نور سے اور اس حقیقت سے ہم محروم ہیں، اس لیے ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا. خوشی کا موقع ہوتا ہے تب بھی ہم شریعت کو کنارے رکھ دیتے ہیں، اور غمی کا موقع ہوتا ہے تب بھی ہم شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. لیکن اس خاتون کے واقعے سے ہماری ماں بہنوں کو بھی سبق لینا چاہیے، اور ہم مردوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ کس طرح ایمان قبول کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو فرعون نے ہاتھ اور پیر میں کیڑے گاڑ دی. اس کے بعد جلاد سے کہا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ اور اس کے سر پر مار دو اور اس کا سر کچل کر کے یہ ختم ہو جائے. تو ایسے وقت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی ہے، اس دعا کو قرآن نے نقل کیا ہے. وہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس دعا کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا. واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، حضور سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 1000 سال پہلے کا واقعہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. 1000 سال پہلے خاتون گزری تھی حضرت آسیہ، ان کی دعا قرآن نقل کر رہا ہے. کون سی دعا کر رہی ہے؟ ایسے وقت میں بالکل جان خطرے میں ہے، بس اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ جام شہادت نوش کرنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار میرے لیے آپ اپنی جنت میں گھر بنا دیجیے۔ ایمان دیکھیے، آپ اللہ سے تعلق دیکھیے، جنت پر یقین دیکھیے کہ ایسے وقت میں جنت کو یاد کرنا آسان بات نہیں ہے۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، بہت آسان ہے، لیکن اگر ہماری کمپنی کے اوپر کوئی بندوق رکھ دے تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے علاوہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے فوراً دنیا آئے گی، اپنی دکان آئے گی، اپنا کاروبار سامنے آئے گا، اور حضرت آسیہ کے سامنے کیا آ رہا؟ وہ دیکھ رہی ہے جلاد پتھر لا رہا ہے اور میرے اوپر مارے گا اور ابھی میری موت ہو جائے گی۔ اس وقت وہ اپنے سامنے جنت دیکھ رہی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور یہ دعا جب انہوں نے کی ہے تو مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ دنیا کی آنکھوں سے انہوں نے جنت میں اپنا مکان دیکھ لیا، اور ابھی پتھر ان کے جسم پر مارا نہیں گیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور فرمایا میری اس پیاری بندے کی جان نکال لو، اور جان نکلنے کے بعد اس کے جسم پر پتھر پڑے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی دیکھیے، جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے اور سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت آسیہ نے ایمان کی خاطر دنیا کو لات مار دی، اور اس عیش و آرام کو لات ماری ہے جس عیش و آرام کے پیچھے ہم اور اب بھاگ رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ایسا عیش و آرام تھا جو عام طور پر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بیوی تھی، یہ تو کسی کو ایسا عیش و آرام ملتا ہے، ایسی نعمتیں ملتی۔ تو اکا دکا لوگوں کو جو نعمتیں ملے، جو ٹھاٹ باٹ ملے، ایسے ٹھاٹ باٹ کو لات مارنا، 1-2 لاکھ کو لات مارنا تو آسان ہے، اور جہاں کروڑوں روپیہ ہو، سرکاری خزانہ کہہ لو ان کے پاس ہو، اس کو لات مارنا، یہاں تو 1 روپے کے لیے ایمان بیچا جا رہا ہے، 5 روپے کے لیے گالی دی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ پڑھنا یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد اب ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا ہے اور یہ اقرار کر لیا ہے کہ اے پروردگار، اس دنیا میں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور جب تک ہمارے بدن میں روح ہے، ہم آپ کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا اقرار ہے، ہم نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو اب اس ذمہ داری کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا انتقال کرنا اور کسی کی موت اس سبق کو یاد دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دنیا میں موت کا نظام نہ ہوتا تو ایک گھر میں دادا کے دادا اور پھر پردادا کے پردادا رہ رہے ہوتے تو پھر آبادی کا نظام ہی نہیں چل پاتا۔ ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ دادا پردادا کو بلا لیتے تاکہ پوتا آرام سے رہے، بیٹا آرام سے رہے۔ تو موت کے نظام میں بہت سے حکمت علماء نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، ایمان کی حقیقت کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہمیں خوبصورت مکان اچھا لگتا ہے، خوبصورت لباس اچھا لگتا ہے، خوبصورت جوتے چپل اچھے لگتے ہیں، اگر واقعتاً ہمارا ایمان خوبصورت ہو جائے، ہمارا اسلام خوبصورت ہو جائے تو پھر اس کی خوشبو ہر ایک کو ملے گی، پھر غیروں کو بھی ایمان کی توفیق ملے گی، اسلام کی توفیق ملے گی۔ آج غیروں کے سامنے ہماری وہ زندگی ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، ہمارے لین دین میں اسلام نہیں ہے، ہمارے رہن سہن میں اسلام نہیں ہے، ہماری معاشرت میں اسلام نہیں ہے، ہمارے معاملات میں اسلام نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری ان تمام چیزوں میں اسلام نہیں ہے اور یہی چیزیں غیروں کے سامنے آتی ہیں، غیروں کے سامنے نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارا حج ہے، نہ ہمارا عمرہ ہے، ہم ان سے لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، تو اب یہاں ضرورت پڑتی ہے اچھے اخلاق کی،
اچھے معاملات کی اور اچھی معاشرت کی. لیکن آج ہم خود جب محروم ہیں اور ہم خود ہی نمونہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا اسلام کی طرف کیسے متوجہ ہوگی. اسلام کے ماننے والے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے جب ہمیں ہی نہیں معلوم اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، اپنی معاشرت کو کیسے بہتر بنانا، اپنے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے. آج ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنے والے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے بجائے نفرت کر رہے ہیں. دو بھائیوں میں میل نہیں ہے، چچا بھتیجے میں جوڑ نہیں ہے، میل نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں گھر گھر میں جھگڑا داخل ہو گیا، دلوں کی دوریاں داخل ہو گئی، حسد اور جلن کی بیماری پیدا ہو گئی. اور ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ہوٹل کے اوپر اور عام بیٹھکوں میں تو دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو لے کر کے تبصرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپنی ہمدردی جتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمدردی ہونا بھی چاہیے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہم ہمدردی بتا رہے ہیں اور اپنے بھائی کا حد مارے بیٹھے. دنیا کے مسلمان بھائی ہیں، ان کی ہمدردی میں آواز اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں آواز اٹھانا چاہیے اور ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے. لیکن آج بہنوں کا ہاتھ ہم نے مارا، یہاں بھول گئے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں. چچا کا مقام ہمیں نہیں معلوم، بڑے ابو کا مقام نہیں معلوم. جہاں دیکھو وہاں لڑائی، جہاں دیکھو وہاں جھگڑے، گھر گھر میں فساد و بگاڑ ہے. تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، یہاں تو ہم فیل ہو گئے ہیں. تو اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کون سی ہمدردی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور اپنی موت کی تیاری، دنیا سے جانے کی تیاری اور اس سفر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. جس بچے کا انتقال ہوا یقیناً وہ جنت پہنچ چکا ہے. ایک ماں کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا غم میں مبتلا کرنے والا واقعہ اور حادثہ ہوتا ہے. اس ماں کے لیے یقیناً صبر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ان کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. اس بات کو سوچ کر اور یہ بات کہ چھوٹا بچہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، ہم اس دنیا سے بہتر اس کو جگہ مل گئی ہے، اس دنیا سے بہتر اس کو وہاں کا محل مل چکا ہے، اس دنیا سے بہتر آب و ہوا مل چکی ہے، اس دنیا سے بہتر اس کو لوگ مل چکے ہیں. وہاں فرشتوں کا ماحول ہے، وہاں اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی. تو یہاں سے بغیر موازنے کے نعمتیں بہتر سے بہتر مل چکی ہے. اس بات کو سوچ کر کے ایک ماں کے لیے اپنے غم کو ہلکا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر ایک کو اور ہر امتی کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری اور سچی توبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.